ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، شر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے جو ہے نقصان دہ سمجھو اور بری سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے ایک تو یہ کہ خوف ختم، ایک توکل پیدا ہوتا، میں کر بھی کچھ نہیں سکتا، یہاں لفظ آئے گا اذن کا، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ کا یہ اذن جو ہے وہ اس کے قدیم علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا معاملہ، اللہ کل شیء قدیر ہے اللہ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی قدرت و اختیار کا ایک پہلو وہ تھا جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی کوشش اور محنت سے صرف کوئی کام کر سکتا ہوں تو بھی دھوکے میں آ گیا۔ میری اس قدر کے مقابلے میں، میری اس قدرت کے مقابلے میں میرا احاطہ کیے ہوئے اللہ کی قدرت، میں اس اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس پہلو سے یہ بات بھی جان لو کہ کسی شے پر توکل مت کرو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں توفیق۔ ایک تو اذن رب، اچھا تم جانا چاہتے ہو نماز پڑھنے، جاؤ، اللہ کا اذن، لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا، اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اللہ نہ چاہے تو تمہارا ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، تو پہلا قدم اٹھانا چاہو اور اسی وقت جو ہے فالج گر جائے تمہاری ٹانگ پر، تو یہ جو کچھ ہے اذن رب سے ہے۔ اچھا تم چوری کرنا چاہتے ہو، جاؤ، تمہارا چوائس ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر جو ہے تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن یہ ہے تمہارا فیصلہ۔ اللہ راستہ آسان کر دے گا تمہارے لیے، چوری کا راستہ آسان کر دے گا، جاؤ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسے سہج 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 اس سب سے بڑی آسانی جو ہے یعنی جنت وہاں پہنچا دے گا، اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ اسے آہستہ آہستہ العسرہ بھی پہنچا دے گا۔ تو توفیق رب، اذن رب، توفیق رب کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی سے پھر اسی کے بطن سے توکل جنم دیتا ہے۔ میرے پاس سارے اسباب و وسائل جمع ہیں، رات کو میرا فیصلہ ہے کہ صبح میں نے سفر کرنا ہے، اسلام آباد جانا ہے، گاڑی کی میں نے چیکنگ کروا لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اس کے تیل ویل دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے، لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا تو آپ دھوکے میں، فریب میں۔ سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ نے چاہا تو نہیں جا سکتا۔ مجھے کیا پتا، وہ تو کہتے ہیں نا کہ there's many a slip between the cup and the lip۔ پہلوانا جب پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب چاہو پی جاؤ دودھ کو، لیکن اس ہاتھ سے لے کر اس لپ تک آنے میں بہت سے مراحل ہیں، اس میں نہ معلوم کتنی مادی قوتیں جو ہیں، فورسز آف دی نیچر جو ہیں اندر موجود ہیں، ان میں سے کوئی انٹروین کر جائے آپ نہیں پی سکتے۔ There is many a slip between the cup and the lip۔ تو یہ در حقیقت تقدیر کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں محنت نہ کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، امکانی حد تک، اگر وہ نہیں کرتے ہو تو تم پکڑے جاؤ گے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آزاد ہو جاؤ گے اور باہر نکل جاؤ گے اور جو چاہو گے کر دو گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ، اللہ تعالیٰ رب ہے، إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، احاطہ کیے ہوئے، بما یعملون محیط دو دفعہ قرآن میں، اور ایک مرتبہ تعملون محیط، احاطہ ہے تمہاری اس قدرت سے باہر۔ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ چھائی ہوئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے کو محیط ہے، گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ ہے در حقیقت وہ ہمارے لیے عقیدہ تقدیر، اس اعتبار سے وہ علم قدیم اور اس میں جو کچھ طے ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کا جو سبق ہے، اور یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ نیکوکاروں کو جزا دے گا، جو ثواب ہوگا، اس نے اخروی زندگی میں اس دنیا کے اعمال کے نتائج کا سامان کر رکھا ہے۔
جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعد لہم نارا سعیرا، یا ایسے ہی الفاظ ہیں، تیار کر رکھی ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار کی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے، اور اہل ایمان کے استقبال کے لیے بے قرار ہے۔ اس اعتبار سے یہ عقیدہ ہمارے لیے جو ہے، یہ بہت سی چیزوں سے، اس کو بڑے پیارے انداز میں اقبال نے کہا ہے، برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس نے مجھے کیسی کیسی الجھنوں سے نجات دے دی۔ وہ پیچ و تاب، وہ فرسٹریشن، وہ اندر ہی اندر کا غصہ، وہ اندر ہی اندر صدمہ، وہ مایوسی، وہ بددلی، وہ خوف، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتہ تک نہیں ہلے گا جب تک اس نے رب نہ ہو۔ اور میرا رب جو ہے وہ عرش پر قدیر ہے، اور میرے رب نے جو بات جو میرے لیے لکھتی ہے وہ جو آئے گی، تو مجھے اس کے اوپر کوئی رنج نہیں، کوئی افسوس نہیں، جو بھی آئے۔